اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار. سامعین محترم، گزشتہ درس میں ہم نے ان احکام کے متعلق مفصل بیان کیا ہے، وہ صورتیں بیان کی ہیں جن میں روزے کا قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں. اس میں روزے کا کفارہ اس کی تفصیل بیان کی ہے. ابھی ہمارا موضوع ہے وہ صورتیں جن میں فقط روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا. یہ دوسری صورت ہے. تو اس کے تفصیلی مسائل جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ وہ صورت ہے جس میں روزے کی قضا تو واجب ہوتی ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا. وہ کون سی صورتیں ہیں ان کے متعلق یہ ڈسکس کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 1681 میں فرماتے ہیں کہ چند صورتوں میں انسان پر صرف روزے کی قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ یہ کہ ایک شخص ماہ رمضان کی رات میں جنب ہو جائے اور جیسا کہ پہلے تفصیل میں بتایا بھی گیا ہے صبح صادق تک دوسری نیند سے بیدار نہ ہو تو اس صورت میں اس پر روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 1683 میں فرماتے ہیں جو کام روزہ کو باطل کرتا ہو اس کا مرتکب تو نہ ہو لیکن روزہ کی نیت نہ کرے یا دکھاوا کرے، یعنی لوگوں پر ظاہر کرے کہ روزے سے ہوں، یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کرے یا کسی ایسے کام کے کرنے کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو. تو ان تمام صورتوں میں اس کا جو روزہ ہے اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہے، روزے کا کفارہ دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. دکھاوا کرتا ہے، کسی ایسے کام کا مرتکب نہیں ہوا جو روزے کو باطل کرتا ہو لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی، یا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے یا کسی ایسے کام کا ارادہ کیا ہے جس سے یعنی وہ کام کیا نہیں ہے لیکن روزے کے توڑنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس صورت میں، لیکن توڑا نہیں ہے، اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے، اس کی قضا کرے گا لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور جنابت کی حالت میں ایک یا کئی روزے رکھتا رہے تو اس صورت میں اس کے اوپر روزے کی قضا واجب ہے لیکن روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے. کس صورت میں ہے کہ وہ غسل جنابت کرنا بھول گیا ہو ماہ رمضان میں اور اس نے ایک یا ایک سے زیادہ روزے رکھے ہوں لیکن اس کو بعد میں پتہ چلے کہ میں نے تو اتنے روزے جو ہے وہ حالت جنابت میں رکھے ہیں جبکہ اسے خود کو پتہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ روزوں کی قضا کرے گا لیکن ان روزوں کا کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح صادق ہو چکی تھی، نیز اگر تحقیق کرنے کے بعد یہ گمان رکھنے کے باوجود کہ صبح صادق ہو گئی ہے کوئی ایسا کام کرے جو روزہ کو باطل کرتا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح صادق نہیں ہوئی، تب بھی اس روزے کی قضا انسان پر واجب ہے. بلکہ اگر تحقیق کرنے کے بعد شک کرے کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح تھی تو اسے چاہیے کہ اس دن کے روزے کی قضا بجا لائے. تو جو بھی صورت ہو اس دن کے روزے کی وہ قضا بجا لائے گا لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے. خواہ جو ہے وہ تحقیق کرے، تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ صبح صادق ہو گئی تھی، یا یہ گمان کرے کہ صبح صادق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا بعد میں شک کرے کہ صبح صادق ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا صبح صادق ہو گئی تھی اور اس کو بعد میں پتہ چلا، جو بھی صورت ہو اس صورت میں اس پر روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے.
اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ صبح صادق نہیں ہوئی اور انسان اس کے کہنے کی بنا پر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اس صورت میں بعد میں پتہ چلے کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا واجب ہے، اس روزے کی قضا واجب ہے، لیکن اس روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کوئی یہ کہے کہ صبح صادق ہو گئی اور اس انسان کے کہنے پر یقین نہ کرے یا خیال کرے کہ مذاق کر رہا ہے اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر روزے کی قضا واجب ہے، لیکن اس روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ جب مطلع صاف ہو یا تاریکی کی وجہ سے انسان یقین کر رہے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور روزہ افطار کر لے، اور بعد میں پتہ چلے کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اگر ابر آلود فضا میں انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کرے اور افطار کا وقت ہو گیا اور بعد میں معلوم ہو کہ افطار کا وقت نہیں ہوا، تو قضا لازم نہیں ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کے اوپر روزے کی قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے یا بغیر کسی وجہ کے کلی کرے، یعنی منہ میں پانی گھمائے اور بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے، تو روزے کی قضا واجب ہے اس پر، اور اگر نماز واجب کے وضو کے علاوہ کسی وضو کے لیے کلی کی جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر انسان بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی نگل لے یا نماز واجب کی وضو کرتے ہوئے کلی کرتے وقت بے اختیار پانی اس کے پیٹ میں چلا جائے، تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اگر وہ جو ہے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے یا نماز کے ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے وہ کلی کرتا ہے یا منہ میں پانی گھماتا ہے، یعنی غرارہ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور بے اختیار پانی اس کے پیٹ میں چلا جائے، تو اس صورت میں اس کے اوپر روزہ کی قضا واجب ہے۔ اور اگر نماز واجب کے لیے وہ وضو کر رہا ہے تو اگر ایسی صورت میں کلی کرے اور پانی بے اختیار اس کے پیٹ میں چلا جائے، تو احتیاط واجب کی بنا پر، جہاں پہ احتیاط واجب لگائی ہے، احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اگر بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی نگل لے یا نماز واجب کہ وضو کرتے وقت کلی کرے اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے، تو اس صورت میں روزے کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص مجبوری یا اضطرار یا تقیہ کے تحت روزہ افطار کرے، اس صورت میں اس پر روزے کی قضا واجب ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ کسی مجبوری کی بنا پر یا اضطراری حالت میں یا تقیہ کی صورت میں وہ روزہ افطار کر دیتا ہے، تو اس صورت میں اس پر روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر روزہ دار انسان پانی کے علاوہ کوئی چیز منہ میں ڈالے اور وہ بے اختیار پیٹ میں چلے جائے، یا ناک میں پانی ڈالے اور وہ بے اختیار پیٹ میں چلا جائے، تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، یعنی ایسی صورت میں روزے کی قضا واجب نہیں ہے، نہ قضا واجب ہے اور نہ اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ روزہ دار کے لیے یہ ضروری ہے، بہت مسئلہ اہم ہے، روزہ دار کے لیے زیادہ کلیاں یعنی زیادہ مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا مکروہ ہے۔ اگر کلی کے بعد لعاب دہن نگلنا چاہے تو لازم ہے اس کے لیے کہ پہلے اس قدر تھوکے کہ منہ میں موجود پانی ختم ہونے کا یقین ہو جائے۔ جب انسان کلی کرتا ہے تو اس پانی کی رطوبت انسان کے منہ میں رہ جاتی ہے، تو اگر بعد میں وہ جو ہے تھوک نگلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قدر تھوکے تاکہ اس کے منہ میں پانی کا جو ہے نا پانی کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے، پانی کے ختم ہونے کا اسے یقین ہو جائے کہ اب منہ میں پانی کی رطوبت باقی نہیں رہی، یا پانی کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔
اگر انسان جانتا ہو کلی کرنے سے بے اختیار یا بھول جانے کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تو اسے کلی نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ حتیٰ یعنی اگر اسے جو ہے یہ یقین ہو، جانتا ہو کہ اگر وہ کلی کرے گا اور بے اختیار پانی اس کے منہ میں چلا جائے گا یا بھول ہونے کی وجہ سے بھولے میں اس سے پانی اس کے حلق سے نیچے چلا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ اس کو چاہیے کہ وہ کلی نہ کرے. اگلا مسئلہ ہے اگر کسی شخص کو ماہ رمضان المبارک میں تحقیق کرنے کے بعد یقین ہو جائے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی اور وہ کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی اس کو پہلے جو ہے اس نے تحقیق کی اور اس کو یقین ہوا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ صبح نہیں ہوئی اور بعد میں پتہ چلا ہو اور اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی تو اس صورت میں اس پر روزے کی قضا کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص شک کرے کہ افطار کا وقت ہوا ہے یا نہیں تو روزہ افطار نہیں کر سکتا، لیکن اسے شک ہو کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں تو وہ تحقیق کرنے سے پہلے بھی کوئی ایسا کام انجام دے سکتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو. یعنی اس میں بالکل الٹ ہے کہ اگر اسے شک ہو کہ ابھی افطار کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ روزہ افطار نہ کرے، لیکن اگر وہ اس میں شک کرے کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور تحقیق کرنے سے پہلے کہ بھئی اب صبح ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی وہ ایسا کوئی کام کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن پہلی صورت میں وہ شک کرے کہ افطار کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس صورت میں وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج